جہاں تک پہلی دفاع کا تعلق ہے تو یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ یہ دفاع در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق عائد کر رکھی تھی۔ البتہ اس دفاع میں قریش کے لیے تشفی کی اتنی سی بات تھی کہ وہ اس ایک سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا۔ اس کے بعد اس صلح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ 3 رعایتیں دے کر صرف ایک رعایت حاصل کی جو دفاع 3 میں مذکور ہے، لیکن یہ رعایت حد درجے معمولی اور بے وقت تھی اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا اللہ، رسول اور مدینۃ الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، خواہ ظاہراً اور خواہ در پردہ۔ ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کی اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے۔ باقی رہے مکے کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے، تو ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینے میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہ تھی، لیکن اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ تھی۔ کیا حبشہ کی زمین نے ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش وہاں نہیں کر دی تھی جب مدینے کے باشندے اسلام کا نام بھی نہیں جانتے تھے؟ اس طرح آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سکتا تھا، اور یہی بات جس کی طرف رسول اللہ نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا کہ ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ پھر اس قسم کے تحفظات سے اگرچہ نظر بظاہر قریش نے عز و وقار حاصل کیا تھا، مگر یہ در حقیقت قریش کی سخت نفسیاتی گھبراہٹ، پریشانی، اعصابی دباؤ اور شکستگی کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ سماجی گھروندہ کھائی کے ایسے کھوکھلے اور اندر سے کٹے ہوئے کنارے پر کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ گرنے والا ہے، لہذا اس کی حفاظت کے لیے اور اس طرح کے تحفظات حاصل کر لینا ضروری ہیں۔ دوسری طرف رسول اللہ نے جس فراخ دلی کے ساتھ یہ شرط منظور کی کہ قریش کے یہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو واپس نہ طلب کریں گے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کو اپنے سماج کی ثابت قدمی اور پختگی پر پورا اعتماد تھا، اور اس قسم کی شرط آپ کے لیے قطعاً کسی اندیشے کا سبب نہ تھی۔ یہ ہے معاہدہ صلح کی دفعات کی حقیقت، لیکن ان دفعات میں 2 باتیں بظاہر اس قسم کی تھیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت غم و الم لاحق ہوا۔ ایک یہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے، لیکن آپ طواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے۔ دوسری یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں، اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور دب کر صلح کی؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک، شبہات اور گمان اور وسوسے پیدا کر رہی تھیں۔ ادھر مسلمانوں کے احساسات اس قدر مجروح تھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور مال پر غور کرنے کے بجائے حزن و غم سے نڈھال تھے، اور غالباً سب سے زیادہ غم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھا۔ چنانچہ انہوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر غصے سے بفرے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کہیں جو رسول اللہ سے کہی تھیں، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ نے جواب دیا تھا، اور آخر میں اتنا اور اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد انا فتحنا لکا فتحا مبینہ کی آیات نازل ہوئی جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ نے حضرت عمر
بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا، اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر کو اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو سخت نادم ہوئے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی، اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ رسول اللہ مدینے واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکے میں اذیتیں دی جا رہی تھیں چھوٹ کر بھاگ آیا۔ ان کا نام ابو بصیر تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور کہلوایا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا اے فلاں، خدا کی قسم دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے۔ اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا ہاں واللہ یہ بہت عمدہ ہے، میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دکھلاؤ میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ رسول اللہ نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ خوفزدہ نظر آتا ہے۔ وہ شخص نبی کے پاس پہنچا اور بولا میرا ساتھی خدا کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے اور بولے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا سکتا ہے۔ یہ بات سن کر ابو بصیر سمجھ گئے اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا، اس لیے وہ مدینے سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے۔ ادھر ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے۔ اب قریش کا جو بھی آدمی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام بھیجا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں اور آپ جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی نے انہیں بلوا لیا اور وہ مدینے واپس آ گئے۔ اس معاہدے کے بعد 7 ہجری کے اوائل میں حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا مکے نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا۔ چونکہ اسلام کی عداوت و دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط، ہٹ دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے تو احزاب کے 3 بازوؤں قریش، غطفان اور یہود میں سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا۔ اور چونکہ قریشی پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور ان کے دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی۔ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی تگ و دو اور شور و شر کا مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کچھ بھی کیا تو یہود کے بھڑکانے پر۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یثرب سے جلا وطنی کے بعد خیبر کو اپنی دسیسہ کاریوں اور سازش کا اڈہ بنا چکے تھے۔ وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے، اور وہ مدینے کے گرد و پیش آباد بدوؤں کو بھڑکاتے رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر ذکر پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز شر و فساد کے خلاف کیا۔ بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا۔ اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہوتی گئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں۔ سن 6 ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے ان خطوط کے لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو۔ اس لیے نبی نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش 3 سطروں پر تھا، محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں۔
پھر آپ نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاصد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا۔